بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم الحديث رواه ابو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے، وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بیان کیا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتیں اچھالا کرتے تھے۔ دوستو، لوگوں کا گوشت کھاتے تھے مطلب ان کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی عزتیں اچھالتے تھے، مجالس میں بیٹھ کے ان کی عدم موجودگی میں ان کی عزتیں پامال کرتے تھے، ان کے عیوب بیان کرتے تھے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات غیبت کرنے والوں کا یہ عذاب دکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو آ کے بتایا کہ دیکھو، میں نے غیبت کرنے والوں کو اس حال میں جہنم میں دیکھا ہے، اس لیے غیبتوں سے بچتے رہنا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے غیبت کرنے والوں کو ایک اور سزا میں دیکھا، فَإِذَا قَوْمٌ يَأْكُلُونَ الْجِيفَ، میں نے جہنم میں قوم کو دیکھا جو مردار کھا رہے تھے۔ جبریل سے پوچھا کون ہیں؟ انہوں نے بتایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، اچانک مردار کی بدبو اٹھنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما هذه الريح، تمہیں پتہ ہے یہ کس چیز کی بدبو ہے، کیسی بدبو ہے؟ ہم نے کہا اللہ ورسولہ عالم۔ حضور نے فرمایا هذه ريح الذين يغتابون المؤمنین، یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مومنوں کی غیبت کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارے گناہوں کی بدبو ہمارے جسموں سے پھوٹتی نہیں ہے، نکلتی نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو ہم تو سب اس گناہ میں اس قدر ملوث ہیں، اس گناہ میں اس قدر یہ ہم شریک ہیں کہ ہمارے جسموں سے اتنی بدبو آئے کہ لوگ تو ہمارے پاس نہ بیٹھ سکیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے غیبت جیسے گناہ سے اپنی پوری حفاظت کریں، اپنی زبان کو اس گناہ سے بچائیں، اور اسی طرح زبان کے جتنے بھی گناہ ہیں، جھوٹ ہے، اسی طرح بہتان بازی ہے، دیگر جو بھی گناہ ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، اپنی زبان کو ان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔